سنی علماء کونسل تحصیل سرائے عالمگیر کی طرف سے آج مورخہ 12 ستمبر 2020 کو مرکزی جامعہ مسجد حنفیہ رضوی جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر میں ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ملک پاکستان اور عالم اسلام کو درپیش امن و سلامتی سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں حکومت وقت اور اعلیٰ عسکری قیادت کے سامنے درج ذیل مطالبات کو پیش کیا گیا، جن پر غور و فکر ہر پاکستان پر بالعموم اور ہر مسلمان پر لازم ہے۔ لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال الله عز وجل في مقام آخر: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. معزز حاضرین، آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کا جو اہم مقصد ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل انتہائی زخمی ہے۔ دنیا پوری میں جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے رنجیدہ ہے، پریشان ہے، اور کوئی بندہ بھی جو مہذب ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، یقیناً وہ کسی نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے مذہب میں تو کسی عام آدمی کی گستاخی کا بھی درس نہیں کیا گیا ہے، اور ہمارے ذہن میں جب سے نبی علیہ السلام نے ان کی تبلیغ فرمائی ہے، خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سریعان کسی نے بھی توہین نہیں کی، بالخصوص پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں برسر بازار کسی بازاری آدمی نے بھی حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول کے بارے میں زبان تان دراز نہیں کی ہے۔ اس وجہ سے پوری کائنات کے لوگ درد دل رکھنے والے پریشان ہیں۔ ہم بھی آج اسی پریشانی کے بحال کے لیے اپنے عظیم مرکز کے اندر اور اپنی عظیم تنظیم سنی علماء پلیٹ فارم سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہمارے سنی علماء کونسل کے صدر مفتی محمد نعیم اللہ نعیمی صاحب آپ کے سامنے ہم سب کی جو گزارشات ہیں وہ پیش کریں گے۔ میں اس تنظیم کا خادم ہونے کے حوالے سے اپنے پریس کے خارجوں کے لیے گزارش کروں گا، آپ مسلمان ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے ہماری آواز پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ بالخصوص کفر کی جو ایمان ہے ان میں آپ کی آواز لرزہ طاری کر سکتی ہے۔ آپ اس کو ایسی کوریج دیں کہ کفر آدمی اس کوریج کی وجہ سے خوف زدہ ہو جائے اور اس کو یہ کہہ کر دیں کہ جس طرح تم حکم کے غلام ہو، ہم توبہ کر کے ہم بھی تمہارے ساتھ رسول کا کے غلام۔ اس لیے باقاعدہ تو آپ کے سامنے ہماری جو پریس کی کارروائی ہے اور وہ پریس پیش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بندہ ناچیز محمد نعیم اللہ نعیمی بطور صدر سنی علماء کونسل آج کی اس بڑی ہی اہم اور بڑی ہی حیثیت رکھنے والی پریس کانفرنس کی جو سنی علماء کونسل کی طرف سے پیش کی جائے، میں پریس ریلیز کو پیش کرتا ہوں۔ اس سے قبل میں اپنے ادارے کی طرف سے اور اپنی ساری انتظامیہ اور سنی علماء کونسل کی طرف سے آپ جتنے بھی مہمان تشریف لائے ہیں علماء کرام، ذوی احتشام، مشائخ اعظام، سب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سب کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں جتنے بھی مہمان علماء کرام، مشائخ اعظام تشریف لائے ہیں، ان میں سب سے پہلے حضرت علامہ مفتی محمد فاروق بلیالوی صاحب،
پیر سید ضیاء القاسمی شاہ مشہدی صاحب، مولانا عبدالقدیر ہزاروی صاحب، مولانا محمد حسن رضا جندرم صاحب، پیر سید شمس الدین مشہدی صاحب، حافظ محمد ایوب چودھری صاحب، مولانا خالد حسین صاحب، مولانا محمد اقبال چشتی صاحب، مولانا حافظ طلعت فرید قاسمی صاحب، مولانا محمد اسحاق نقشبندی صاحب، قاری محمد آصف سیالوی صاحب، علامہ ربیع صاحب، حافظ عبداللہ صاحب، قاری سعید حسین صاحب، حکیم محمد عارف صاحب، مولانا محمد عرفان نقشبندی صاحب، محمد عمران صاحب، محمد ریاض صاحب، محمد عمران شفیق صاحب، حاجی خادم صاحب، محمد بلال صاحب، محمد احمد رضا صاحب، راجہ حضرت صاحب، اور حافظ زاہد لطیف رضوی صاحب، مولانا عابد حسین صاحب، حافظ ناصر رضوی صاحب، مولانا محمد عثمان صفدر صاحب، حافظ محمد حسین نعیمی صاحب، مولانا زین العابدین نعیمی صاحب، حافظ محمد وقار حیدر نعیمی صاحب، حافظ محمد حمزہ صاحب، جناب مولانا انس نعمان، حافظ انضمام مشتاق صاحب، حافظ محمد آصف قاری شریف صاحب، محمد شمس الدین صاحب، محمد عرفان صاحب، علی سلطان صاحب، محمد عمر صاحب، مولانا محمد عمر صاحب، حافظ سلیمان جاوید صاحب، اور محمد شہباز نذیر صاحب، محمد رضوان واحدی صاحب، محمد اشرف واحدی صاحب، مولانا محمد حنیف صاحب، حافظ حیدر علی صاحب، حافظ محمد عبداللہ، حافظ غلام محمد سیاسی، قاری محمد سہیل، محمد اسلم صاحب، تنویر الحسین جلالی صاحب، حافظ سید مدر حسین شاہ صاحب، حافظ محمد عمران شفیق صاحب، حافظ دین محمد صاحب، احسان الحق صاحب، محمد یامین سعیدی صاحب، سید عبدالسلام شاہ، نوید اختر، عبد المجید، محمد ثاقب سلطانی، محمد احمد رضا، محمد عبد القدوس، محمد تاشفین، محمد سید احمد، محمد عدنان واحدی صاحب، ابرار حیدر صاحب، حافظ طارق صاحب، مزمل حسین صاحب، محمد اشتیاق صاحب، محمد طاہر سروری، خالد محمود، غلام یاسین احمد بٹ صاحب، طارق محمود صاحب، ظہور احمد صاحب، محمد ابراہیم صاحب، خالد محمود صاحب، واصف زاہدی صاحب، محمد عرفان صاحب، قاری محمد سلیمان صاحب. یہ سارے احباب جتنے بھی تشریف لائے ہیں، میں ان سب کا سمعین قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج کی میں جو پریس ریلیز ہے، میں یہ تمام علماء کی طرف سے، سنی علماء کونسل کی طرف سے، اور آپ سب کی تائید کی صورت میں یہ میں ساری پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آپ سارے احباب اس کی تائید بھی فرمائیں گے. اور یہی پریس ریلیز انشاءاللہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے حوالے کی جائے گی. اور یہی پریس ریلیز جو ہے یہ ہم پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے گزارش کریں گے کہ یہ ہماری پریس ریلیز ایوان بالا تک، حکمران بالا تک پہنچائی جائے، اور ہمارا مطالبہ ان کے ایوان تک پہنچایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. سنی علماء کونسل تحصیل سرائے عالمگیر کی طرف سے آج مورہا 12 ستمبر 2020 کو مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ مرکزی دارالعلوم حنفیہ رضویہ جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر میں ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ملک پاکستان اور عالم اسلام کو درپیش امن و سلامتی سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا گیا. اجلاس کے بعد جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں حکومت وقت اور اعلیٰ عسکری قیادت کے سامنے درج ذیل مطالبات پیش کیے گئے، جن پر غور و فکر ہر پاکستانی بالعموم اور ہر مسلمان پر بالخصوص لازم ہے. نمبر 1، حکومت پاکستان جس طرح ماضی قریب میں ہالینڈ کی حکومت پر دباؤ ڈال کر وہاں کے قلیل طبقہ کو انتشار و فساد کی راہ اختیار کرنے سے روکا، ایسے حکمران کی حکومت پر بھی دباؤ ڈالا جائے کہ وہ آزادی رائے کے نام پر بدتمیزی اور توہین کے اس مکروہ اور ناپاک عمل کی اجازت نہ دے، جس کا نتیجہ دنیا میں امن و سلامتی کی تباہی اور دہشت گردی کے فروغ کے سوا اور کچھ بھی نہیں. لہذا حکومت وقت اس مسئلہ میں پہلے کی طرح اپنے منصب کے مطابق بھرپور کردار ادا کرے.
عالمی سازشوں کے ایجنڈے میں جہاں عالمی سطح پر مسلمانوں اور اسلام کو آزادی رائے کے نام پر کبھی توہین آمیز خاکوں تو کبھی توہین آمیز باتوں سے نشانہ بنایا جاتا رہا، وہاں ملک پاکستان کے اندر بھی چند نام نہاد عناصر اسلام کے نام پر پروگرام منعقد کر کے توہین آمیز زبان استعمال کر رہے ہیں۔ سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی کبھی اسلام تو کبھی شعائر اسلام، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بالخصوص خلیفہ اکبر سیدنا صدیق اکبر اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کر کے پاکستان کو بھی انتشار و فساد کی راہ پر دھکیلنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہمارا حکومت وقت پاکستان سے لے کر آج تک کسی نے بھی پاکستان کی تاریخ میں پاکستان بننے سے لے کر آج تک کسی نے بھی سریعام حضرت ابوبکر صدیق کی تکفیر نہیں کی، جبکہ اسلام آباد میں جلسہ عام میں سیدنا صدیق اکبر کی تکفیر کی گئی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس لاکر آصف رضا علوی کو گرفتار کر کے آئین پاکستان کے مطابق سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کو بھی اس کام کی جرت نہ ہو سکے۔ جبکہ ایک مخصوص فرقہ نے پریس کانفرنس کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا، اس کا بھی نوٹس لیا جائے۔ ہم ہر اس ادارے کا جو ملک پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے کام کر رہے ہیں اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ افواج پاکستان کی قربانیاں جو ملک پاکستان کے لیے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ پریس ریلیز آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے اور میں آپ سارے علماء کی طرف سے اور اپنے قائدین کی طرف سے مفتی محمد منیب الرحمان جو ہمارے سربراہ ہیں ملک پاکستان کے تمام سوادیات والے سنت و جماعت کے، انہوں نے جو مطالبات پیش کیے ہیں، جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے اور جو ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، ہم ان کے تمام مطالبات کی تائید کرتے ہیں۔ سارے علماء ہم اس کی تائید کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں اور یہ ملک امن کا گہوارہ رہنا چاہیے۔ ہم امن والے ہیں، ہمیں امن پسند ہے، ہم کسی بھی صورت میں اس ملک کا امن برباد نہیں ہونے دیں گے اور حکومت وقت اور عسکری قیادت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان عناصر کا نوٹس لے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب العالمین۔ ہم نے اس موسم کے لیے کٹے ہوئے جو پریس کانفرنس کیے اس پر پابند رہنے کی کوشش کرنا ہے اور ہم یہ عہد کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آل بیت اتحاد اور ازواج مطہرات کسی کی بھی جو ہے وہ شان میں گستاخی کا اہم برداشت نہیں کریں۔ ہم ہر سطح پر اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے برکت کو بخار کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔